السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے شفیق اور مہربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مسلمانوں پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو نبی کو بڑی بوجھل معلوم ہوتی ہے، اور نبی اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملیں۔ اور وہ بڑے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ امت کے ساتھ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ، اور امت کا اپنے نبی کے ساتھ میں جو برتاؤ ہے، قرآن نے بھی اس کو بھی بیان کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ مسلمانوں کے نزدیک نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور محترم ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کی طرف سے امت کے ساتھ تعلق اور امت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق، دونوں تعلقات بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمتیں ایسی رکھی ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر 60 سال 70 سال گناہوں میں ملوث رہا، کفر اور شرک کرتا رہا، لیکن جب وہی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کیے گئے تھے۔ تو ایک نعمت تو ہو گئی اسلام، اور دوسری نعمت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں جس کے متعلق خود پروردگار عالم فرما رہے ہیں
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے گا تو شمار نہیں کر پائے گا۔ اتنی زیادہ نعمتیں انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہے، اتر رہی ہے۔ اتنی ساری نعمتوں سے نوازنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا کہ دیکھو ہم نے یہ نعمت تم کو دی ہے۔ نہیں، کئی نعمتوں کے دینے کے باوجود بھی کوئی احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر نہیں جتلایا ہے۔ ہاں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت انسانوں کو جو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے دینے پر احسان جتلایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے ان میں سے ایک نبی کو بھیج کر کے۔ تو اتنی ساری نعمتیں، یہ سب اللہ کی نظر میں ہیچ ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانوں کو اس کا دے دینا، یہ اللہ کی طرف سے ایسی نعمت تھی جس پر اللہ نے احسان شمار کرایا۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں، ایک تو ہے اسلام اور دوسرا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جس کا کوئی نعم البدل اس کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی اعتبار سے سارے عالموں کے لیے اور خاص طور سے اپنے اس گناہگار امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی زندگی کا ہر عمل امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دن رات، صبح شام، ہر چیز، ہر لمحہ، ہر گھڑی امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت کا ذریعہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ آپ نے نماز شروع فرمائی، 2 رکعت پڑھانے کے بعد میں سلام پھیر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا آج کے بعد سے اس نماز میں رکعتوں کے اندر کمی کر دی گئی ہے؟ 4 کے بجائے اب سے صرف 2 ہی پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ صحابہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 رکعت کو بھولا نہیں ہوں، بلکہ مجھ کو بھلا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی سے بھول ہوگی تبھی تو سجد سہو کا جو مسئلہ ہے، نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو پورا کرنے کے لیے سجد سہو کا جو مسئلہ ہے، امت کے سامنے وہ مسئلہ آ جائے، اس کے لیے مجھے وہ قصداً اللہ کی طرف سے بلایا گیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا بھی امت کے لیے ایک مسئلے کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہوا۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ ایک مرتبہ سفر سے واپس ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ راستے میں جب رات دیر ہو گئی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں پر قیام کر لیتے ہیں۔ سارے صحابہ سونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی سے کہا کہ تم بیدار رہو، جب فجر کا وقت ہو جائے ہم کو
کو بھی اٹھا دینا، سب مل کر کے فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اتفاقاً وہ پہرا دے رہے تھے اور ایک جگہ ٹیکا لے کر کے بیٹھ گئے، وہ بھی سو گئے۔ جس وقت میں سورج طلوع ہوا، سورج کی روشنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، اس کی وجہ سے آپ کی نیند بیدار ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی جگایا اور ان سے کہا کہ ہم تو سو رہے تھے، تم بھی سو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھ کو بھی سلا دیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا کہ اب ہم جو نماز ہماری فجر کی چھوٹ گئی ہے اس کو قضا کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سو جانا بھی آپ کے سونے کی وجہ سے ہی امت کو نماز کے قضا کرنے کا مسئلہ معلوم ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا یہ بھی امت کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اس امت کے لیے رحمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے اس امت کے ہر فرد کو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچے ہو، بوڑھے ہوں، کوئی بھی آدمی ہو، یہاں تک کہ انسان ہو یا جنات ہو، ہر ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے ماں کو بھی حصہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کی طرف، ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے کوئی دیکھتا ہے، عظمت کی نظر سے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، یہ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو دیا۔ ماں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں یہ مقام ملا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کو بھی حضور کے رحمت میں سے ان کے صدقے میں مقام ملا۔ زمانے جاہلیت کے اندر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، عیب کی بات سمجھا جاتا، زندہ دفن کر دیتے۔ کسی کے گھر کے اندر بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر پہنچتی تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا، افسوس کرنے لگتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو، ان کی اچھی پرورش کرے، تربیت کرے، شادی کے قابل ہو جائے تو ان کا نکاح کر ڈالے، تو وہ آدمی اور میں جنت کے اندر ایسے رہیں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو یہ مقام دیا۔ بیٹیوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں یہ مقام ملا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے اندر بھی بیویوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے تھے، وراثت میں سے کوئی حصہ ان کا متعین نہیں کیا جاتا تھا، اور جو شوہر خاوند ہوتا تھا وہ نہ اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا، نہ اس کو اپنے قریب کرتا، اور نہ ہی اس کو بالکل طلاق دے کر کے دور کر دیتا کہ وہ اپنی زندگی الگ سے بسر کرے، بلکہ بیچ میں معلق کر کے لٹکائے رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا مقام بیان فرمایا۔ بیویوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ایک مقام حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی تھی کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے، اس میں سے ایک چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مجھے نیک بیوی پسند ہے۔ تو اس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا بھی مقام بیان فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ
خاوند کا بھی جو مقام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم میں دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو شوہر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔ البتہ ہر آدمی کو جو امت کے اندر موجود ہے کچھ نہ کچھ حصہ حضور کی رحمت میں سے ملا۔ امت میں چھوٹے بڑے ہر لوگ، تمام قسم کے لوگ موجود ہیں، ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو آدمی چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم اور اکرام اور عزت نہ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس طریقے پر امت کے ہر فرد کے لیے اپنی رحمت میں سے حضور نے حصہ متعین فرمایا ہے۔ ساتھ ہی علماء ہو، طلباء ہو، مجاہدین ہو، ہر ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ طلباء کے بارے میں جو علم حاصل کرنے چلتا ہے اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اس کے طلب میں چلے تو جنت اس بندے کو طلب کرنے لگتی ہے، اور جب طالب علم چلتا ہے تو اس کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کے استقبال کے اندر۔ مجاہد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور عام قاعدہ تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہی فرشتہ آ کر کے اس بندے کی روح قبض کرتا ہے، لیکن جب کسی مجاہد کے روح کے نکالنے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس بندے نے میرے راہ میں اپنی جان کو قربان کیا، اسی لیے تم سب بازو ہو جاؤ اور پیچھے کو ہٹ جاؤ، اس مجاہد کی اور اس شہید کی روح میں خود اپنے سے نکالوں گا۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کا بیان فرمایا ہے۔ تاجر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے بارے میں فرمایا سچا تاجر قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام کے صفوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ایک تاجر کو دیا گیا، اور اسی طریقے سے مزدور کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے کے بعد میں مصافحہ کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ ملے، ان کے ہاتھوں پر گٹھے پڑے ہوئے تھے اور ہاتھ سخت تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں مزدوری کا کام کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو ایک مزدور کو اٹھا کر کے اتنا بڑا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ مزدور کو یہ مقام جو مل رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے، آپ کی ارشادات کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اسی طریقے پر پڑوسی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اتنے مرتبہ آتے رہے اور اتنے احکامات پڑوسی کے حقوق سے متعلق بیان کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے بعض والے کا حصہ متعین نہ ہو جائے۔ اتنے زیادہ احکامات اور اتنی زیادہ تاکید پڑوسی کے حق کے ادا کرنے کی حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے رہے۔
اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا بھی مقام بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت کے اندر اس طرح ساتھ رہیں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ مقام یتیم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جو آدمی شفقت اور محبت کے ساتھ میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں اس ہاتھ کے پھیرنے والے کو دے گا۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں اس یتیم کو دیا گیا ہے۔ ساتھ میں غلاموں کو اور باندیوں کو بھی ایک مقام اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اپنی آخری وصیت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گھڑیاں چل رہی تھی، اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نصیحتیں امت کو فرمائی۔ الصلاۃ، نماز کی تاکید فرمائی، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام باندیاں ہیں ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں غلاموں کو اور باندیوں کو نصیب ہوا۔ یہ تو صرف انسانوں کی بات میں نے کی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو دوسری مخلوق ہے یعنی جنات، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صحرا کے اندر کھلی جگہ پر اپنی ضرورت سے فارغ ہونے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب آدمی ایسے جگہ پر بسم اللہ پڑھ کر بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چاروں طرف ایک پردہ قائم کر دیتے ہیں۔ پھر اگر اس علاقے کے اندر اس جگہ پر کوئی جنات موجود رہیں گے تو ان کو بے پردگی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب آدمی ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہڈی سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ ہڈی یہ جنات کی غذا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کچھ حصہ جنات کو بھی ملا۔ اسی طریقے پر صرف یہ انسانوں اور جنات تک نہیں بلکہ درختوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرے بھرے درخت کے پتوں کو مت توڑو، اس لیے کہ جب تک پتا درخت پر لگا ہوا رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسی لیے غیر ضروری پتوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی زیادہ وسیع، اور وقت ہوتا تو میں ایک ایک کا نام لے لے کر کے آپ کو بتاتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اجمالی اور خلاصے کے طور پر اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی وہ تین قسم کی، تین چیزوں سے، ایک تو مٹی سے بنایا، دوسرا آگ سے بنایا اور تیسرا نور سے بنایا۔ انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا، آگ سے شیطان کو اور جنات کو بنایا گیا، اور نور سے فرشتوں کو بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ یہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوقات کو یعنی انسانوں کو بھی ملا ہے، آگ سے پیدا ہونے والی مخلوقات کو بھی ملا ہے یعنی جنات کو بھی ملا ہے، اور فرشتوں کو بھی ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس دنیا کے اندر ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑی سے بڑی مخلوق، ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ یہ کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ ہمارا اور آپ کا وجود، یہ آسمان اور زمین کا وجود، پہاڑوں کا وجود، بادلوں کا وجود، یہ سمندر کا ہونا، بارشوں کا ہونا، غلوں کا زمین سے نکلنا اور پھلوں کا درختوں پر لگ جانا، پھولوں کا باغوں کے اندر سنور جانا اور باغات کا ہرا بھرا ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہو رہی ہے۔
اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر نہ آتے، میں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے، دوسرا کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی فرشتہ نہ ہوتا، کوئی جن نہ ہوتا، یہ سارا نظام نہ ہوتا. ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر پیدا کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جو مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، یہ صرف اس دنیا کی حد تک کے بتائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دنیا کے لیے رحمت نہیں، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین ہے. اس جہاں کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. دنیاوی رحمت میں نے آپ کے سامنے بتائی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں، قیامت کے روز میں آپ کی رحمت کے جو جلوے ہوں گے، آئندہ جمعہ کے اندر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں اسی مہینے کے اندر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اس مہینے کے اندر کم سے کم زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام ہر آدمی کو کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.